أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ کس قدر ہم نے ان کو عطا کی کھلی نشانیاں، اور جو کوئی تبدیل کرے گا اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کو پہنچ چکی، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے، اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار. تو یہ آیت اصل بنی اسرائیل، چونکہ پچھلی آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ دلائل واضح آنے کے بعد پھر بھی کوئی آدمی حق کی راہ سے ہٹ جائے اور حق کی مخالفت کرے تو یہ چیز بہت سخت سزا کے لائق ہے. تو اب اس آیت میں اس کی دلیل اور نمونہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے مخالفت کی تو اللہ کی گرفت میں آ گئے. تو فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی نشانیاں واضح ان کو دی تھی. مراد یہ ہے ان کے آباء و اجداد کو دی تھی جی، مگر ان لوگوں نے کیا کیا تھا جی، بجائے اس کے کہ ان دلائل واضح سے ہدایت کرتے، الٹا انہوں نے گمراہی پر کمر باندھ لی. پھر دیکھو کیسی کیسی سزائیں ان پر پڑیں جی، جس کا تذکرہ اس صورت کی ابتدا میں آیا تھا جی. کافی کچھ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خباستیں بیان کی گئی تھیں جو اول دروس کے اندر جو ہے ذکر ہو چکی ہیں جی. مثلا دو چار سن لیجیے، یاد تازہ ہو جائے گی کہ جب تورات ملی تھی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا جی، کہ ہم کیسے اس کو مانیں، بڑے سخت احکام ہیں، پتہ نہیں کس کی طرف سے آئی ہے جی. اللہ تعالیٰ خود ہم سے گفتگو کرے تو پھر مانیں گے جی. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ان کو لے گئے، اور پھر کوہ طور پر بھی کہنے لگے یہ آواز آ رہی، ہمیں کیا پتہ کس کی آواز ہے، اللہ کو ہم سامنے دیکھیں تو تب مانیں گے. تو پھر ان پر کیا ہے یہ دھمکی آئی کہ تمہارے اوپر پہاڑ کو گرا دیں گے. پھر کہنے لگے سمعنا جی واتانا، تو اندر سے سینا، اوپر سے بہرحال مان گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اصل تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے آئے اس پر اعتماد کر لیتے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا تو پھر بھی سر آنکھوں پر رکھ لیتے جی شبہات، لیکن پھر شبہ کرنے لگے تو پھر آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک موقع پر جب فرعون ان کے پیچھے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، 12 راستے، اور پھر نجات مل گئی جی. تو آگے جا کر کیا ہے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر نافرمانی. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں پھر ان کو سزا ہوئی جی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پیچھے گزر چکا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو جی، توبہ تب تمہاری مکمل ہوگی. اسی طرح ان کو پھر جنگل طی میں جب حیران پھر رہے تھے من و سلوا دیا گیا اور وہ کہا گیا کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، ترنجبین کھاؤ تو بٹیرے کھاؤ، لیکن پھر نافرمانی کرنے لگے کیونکہ حکم تھا اس کو جمع نہیں کرنا، لیکن وہ ذخیرہ کرنے لگے. اس کے نتیجے میں پھر وہ چیزیں سڑنے شروع ہو گئیں. پھر وہ کہنے لگی جی ہم تو کھا کے یہ چیزیں تنگ آ گئے ہیں، کوئی پیاز شیاز، کوئی گندم شندم، کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں، سبزیاں ترکاریاں، آلو شالو کو دل کر رہا تھا ان کا، سبزی مٹر وغیرہ کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی جی کہ یہ من و سلوا جو اعلیٰ قسم کی غذا سے نفرت ان کو ہو گئی تھی وہ تبدیل کر کے گھٹیا غذا دے دی، اور یہ ساتھ حکم ہوا کہ خود ہی کھیتی باڑی کرو جی. اور اس مصیبت کو پھر سہنا پڑا ان کو. تو یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے پوری ان پر کہ مفت میں بغیر کسی محنت مشقت کے روزی مل رہی تھی، وہ بھی مزیدار. اب یہ ہوا کہ
ہل چلانے پڑے اور اس طریقے سے زمینیں کھودنی پڑی، محنت کرنی پڑی، پھر کیا ہے بڑی محنت کے نتیجے میں پھر روزی ملی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر شروع کیا تھا، تو ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر شکر کرتے، اس کو غنیمت سمجھتے، لیکن الٹا انہوں نے انبیاء کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ یہ جیسے پیچھے گزر چکا ہے، یقتلون النبیین بغیر الحق، یہ قتل کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت و سلطنت سے محروم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح بہت ساری چیزیں پیچھے ذکر ہو چکی ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ دلائل واضح آنے کے باوجود انہوں نے گڑبڑ کی ہے، تو جو بھی دلائل واضح کے آنے کے بعد ایسا کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ جیسے آگے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے، تو یہاں نعمت سے مراد کے آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت نامہ ہے، جی جو ان کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ مراد ہے، کیونکہ ہدایت بھی تو سب سے بڑی نعمت ہے نا، کیونکہ اسی دلائل واضح اور ہدایت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ دلائل واضح مل جائیں تو انسان ہدایت حاصل کرے تو آخرت کی ابد الآباد کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو مراد یہاں وہی واضح دلائل ہیں ہدایت کی نعمت اللہ سے، جی تو فرمایا جو اس کو تبدیل کرے، یعنی اس سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے الٹا گمراہ ہو جائے، یہ معنی ہے تبدیلی کا، جی تو فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے بہت سخت ہوگی۔ آگے دوسری آیت ہے زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اس میں اصل علت کا بیان ہے اور وجہ کا بیان ہے کہ یہ لوگ کیا حق کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی پیراستہ آراستہ کر دی گئی، وہاں دنیا کا جو ہے مزے لینا چاہتے ہیں کہ ہماری کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، ہماری کیا ہے ہلا گلا ہو، ہماری وزارتیں ہوں، ہماری کیا ہے حکومتیں ہوں، یہ چیزیں ہوں، یعنی دنیا کا مال و منال اور کوٹھیاں اور جائیدادیں اور یہ چیزیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین پر ہونا یہ چیز رکاوٹ ہے ہماری دنیا کے لیے، اس وجہ سے حق کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ اصل علت ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی کیا دنیا دار بن جاتا ہے تو عام طور پر غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا ان پر وہ حقیر نظر سے، اور خصوصاً دیندار لوگوں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی اور ان کے اوپر وہ فریفتہ ہو گئے، اور جو اہل ایمان ہیں ان سے کیا ہے استہزان پیش آتے ہیں، مقصد ان کا یہ ہے، حالانکہ اہل ایمان سے استہزاء کرنا بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ ایک حدیث ہے، جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے یعنی غربت کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے، جی تو اب وہ اس کو ذلیل سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا بدلہ اسی طرز کا دیا جائے گا کہ اس کو قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے اولین آخرین یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے۔ اسی طرح جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے کہ جب تک وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، جی میں غلط تھا، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، جی وہ بہتان میں نے ویسے لگایا تھا، تو اپنی تکذیب جب کرے گا تو سب کے سامنے ذلیل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے دنیا میں مذاق کر رہے ہیں لیکن آخرت میں اس کے انتہائی برے نتائج ان کے سامنے آنے والے ہیں۔ آگے فرمایا حالانکہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ جو متقی لوگ ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے، بہت ہی اونچے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے جو اعلیٰ درجے کے متقی ہیں وہ تو اعلیٰ علیین میں ہوں گے، اور یہ جو کافر معاند ہیں یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ منافقوں کے لیے اسپیشل نوید آ چکی ہے قرآن پاک میں، جی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو کہ سخت کافر ہیں، اس لیے سخت کافر جو ہوتے ہیں حق کی تکذیب کرنے والے، جی او بہت گہری جہنم میں ہوں گے، تو جہنم کا جتنا نچلا ہوگا اتنا زیادہ ہی گرم ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو اس میں کن کو فوقیت ملے گی؟ کیا ہے متقین کو، جو غریب متقی ہیں ان کو ملے گی۔ باقی رہ گیا دنیا میں روزی کا مل جانا، کسی کے پاس پیسے کی فراوانی، مال دولت کی کثرت، اور اس طرح حکومت یا سلطنت یا اس قسم کی کوئی چیزیں مل جائیں تو روزی کی بہت زیادہ
کیا فراوانی ہو، تو فرمایا یہ کسی کے حق پر ہونے کی یا معزز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں بس لوگ لالچ کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کی ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں جی۔ تو ڈر کی وجہ سے وہ عزت نہیں ہوتی، وہ تو اس طریقے سے دفاع ہوتا ہے اپنا کہ ہم کیا ہے ان کے ظلم سے بچے رہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال و دولت کا ہونا کوئی عزت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے دنیا میں جی، کہ کسی کو کافر کو زیادہ دے دیا اور کوئی مومن جو ہے وہ غریب ہے، مفلس ہے بیچارہ، ٹھیک ہے، یا کسی مسلمان کو بھی امیر بنا دیا۔ تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو روزی دینے میں زیادہ دینے میں حکمت ہے، اس کی وہ جانتے ہیں۔ تو روزی حق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ اصل تقوی جو ہے وہ مدار کی چیز ہے، اس لیے فرمایا والذین اتقوا فوقہم جی۔ باقی روزی کا ہونا، مال کا زیادہ ہونا، یہ کوئی کیا ہے، نہ حق پر ہونے کی دلیل ہے، نہ معزز تو ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آخر میں۔ تو اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم معزز ہیں تو غریب جو ہیں حقیر سمجھے جاتے ہیں، یہ بات ان کی نہایت ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رائے حق پر چلنے کی، اور دلائل جو ہمارے سامنے قرآن حدیث کے دلائل واضح آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت سے ہمیں بچائے اور ان دلائل کے مطابق اپنے زندگی کو صحیح طریقے سے استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔